رب العالمین فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ رب العالمین نے فرمایا خبردار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ۔ دوستان گرامی قدر کسی حساس علاقے میں جانا ہوا نصیب تو دیکھ لینا، جہاں وطن کی حساسیت کا پتہ کب چلے گا۔ چلتے چلتے ایک مقام ایسا آئے گا، ایک بارڈر ایسا آئے گا، ایک نشانی ایسی آئے گی، سرخ لکیر لگی ہوئی ہوگی اور آگے کاٹا دے کر اہل علاقہ بتا رہے ہوں گے، اہل ادارہ بتا رہے ہوں گے، آنے والے تو بڑے آرام کے ساتھ ٹہل ٹہل کر آتا ہے، لیکن اس سے آگے علاقہ حساس ہے، یہاں سے آگے قدم بعد میں اٹھانا، پہلے سوچ سمجھ لینا ہے۔ میں بات کو سمجھانا چاہتا ہوں، مثال دیکھو۔ کہا جائے گا آنے والے بڑے ٹہل ٹہل کر آنے والے مہمان، جناب والا بنیاد سے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کہاں سے چلے کہاں تک پہنچے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کوئی خبردار کسی نے نہیں کیا ہے، لیکن اب جہاں سرخ نشان کے بعد تمہیں خبردار کیا جائے گا، اس سے آگے گزرنے والے ذرا دھیان کر لینا، آگے اللہ کا حساس ہے، آگے بڑا حساس علاقہ ہے، جان کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے، عزت کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے، مال کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ اے آنے والے ذرا دھیان کر لینا، اس سے آگے بڑے سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا ہے۔ دوستان گرامی قدر جہاں سرخ نشان لگا ہوتا ہے وہاں سے خبردار کیا جاتا ہے۔ رب العالمین بھی قرآن کریم کے ان الفاظ کے اندر کلمہ جناب والا الا کے ساتھ رب العالمین نے سرخ نشان لگا دیا ہے، فرمایا الا ان اولیاء اللہ، فرمایا سنو سنو خبردار رہنا ہے، اس سے آگے بات کرنی ہے تو سوچ سمجھ کر۔ یا اللہ کن کی بات ہوتی ہے؟ فرمایا میرے ولیوں کی وادیاں ہیں، آگے دیس میرے اولیاء کا ہے، آگے مقام میرے اولیاء کا ہے، آگے وطن میرے اولیاء کا ہے، آگے علاقہ میرے اولیاء کا ہے۔ بنا سوچے سمجھے زبانوں پر اولیاء کی شان میں کوئی ایسا کلمہ نہ کہہ دینا۔ میں خدا اپنے ولیوں کے بے ادبی کرنے پر، گستاخی کرنے پر، جناب والا عداوت اور نفرت کرنے پر میں خدا تمہارے سارے اعمال کو ضائع فرما سکتا ہوں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ پروردگار عالم نے فرمایا خبردار ہو جاؤ۔ یا اللہ کس بات کی خبرداری؟ فرمایا ان اولیاء اللہ، بے شک جو میرے اولیاء ہیں، جو میرے دوست ہیں، جو میرے قریبی ہیں، جنہوں نے میں مقام تقرب کو پا لیا ہے۔ یا اللہ فرمانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا لا خوف علیہم، میرے جو ولی اور مقرب ترین دوست ہوا کرتے ہیں، نہ ان پر دنیا کا کوئی خوف ہے، نہ آخرت کی کوئی فکر ہے، ولا هم يحزنون، نہ دنیا میں کسی بات کا غم ہے، نہ آخرت کی کسی بات کا غم ہے۔ کیوں؟ دوستان گرامی قدر آخرت کا غم اسے ہوتا ہے جس نے زندگی برباد کی ہو، جس نے زندگی کے لمحات کو تباہ کر کے رکھ دیا ہو، جس نے ہر لمحہ اللہ کی نافرمانی کی ہو، اللہ کے ساتھ بغاوت میں زندگی بسر کی ہو، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روگردانی کی حالت میں زندگی بسر کی ہو، ان کی آخرت برباد ہوا کرتی ہے۔ ایسے نافرمانوں اور باغیوں کے لیے اگلے جہان کا خوف اور خطرہ رہتا ہے۔
کیا اللہ فرمانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا جنہوں نے میری رضا کے مطابق، جنہوں نے میری پسند کے مطابق، جنہوں نے میری تعلیمات کے مطابق، جنہوں نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق زندگی بسر کر کے میں رب کائنات سے ملاقات کی ہے، میں اعلان کرنا چاہتا ہوں مرنے کے بعد میرے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے، نہ انہیں کسی بات کا غم ہو سکتا۔ پروردگار عالم تیرے ولی کون ہیں؟ آخر نشانی تو بتانا، کوئی پہچان تو بتانا، تیرے ولی کون ہیں؟ یا اللہ معاشرہ تباہ ہو گیا، ہر طرف جہالت پھیل گئی ہے۔ پروردگار عالم جس معاشرے میں، جس زمانے میں موجود ہوں، اس زمانے میں ہر جناب والا گلی محلے میں دیکھے تو پیر نظر آتا ہے، مرشد نظر آتا ہے، ولی ولایت کا دعویٰ کرنے والا نظر آتا ہے۔ پروردگار عالم تو بتا تو صحیح تیرے ولی کون ہوتے ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہیں، ان کے علامات کیا ہیں، ہم کیسے پہچانے کہ یہ فلاں اللہ کا ولی ہے؟ اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ رب العالمین نے فرمایا میرے حضرت انسان ذرا دائیں بائیں دھیان کر لینا، جو میرے دین کا پابند ہوگا، جو میرا اور میرے حبیب کا کلمہ پڑھنے والا ہوگا، جو صاحب ایمان ہوگا، جو صاحب تقوی ہوگا، جس کا دامن شریعت کے دامن سے وابستہ رہے گی، جس کے اعمال، اخلاق، کردار، گفتار، اقوال و افعال میں شریعت کی خوشبو نظر آئے گی، میں خدا تمہیں نشانی بتاتا ہوں، وہی لوگ میرے سچے ولی ہوں گے۔ صاحب ایمان و صاحب تقوی، صاحب ایمان و صاحب تقوی۔ جو صاحب ایمان نہیں وہ کبھی بھی ولی نہیں ہو سکتا، چاہے وہ بادلوں سے اوپر ہونا شروع کر دے، چاہے وہ جیسا بھی کرتب دکھائے، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ ولایت قرب خاص کا نام ہے، رب ذوالجلال کا قرب خاص اسے ملتا ہے جس کے سینے میں ایمان کا نور موجود ہوتا ہے، بغیر ایمان کے کوئی ولی ہو سکتا نہیں۔ اور فرمایا وَقَانُوا يَتَّقُونَ، اور جو پرہیزگار ہوں گے، شریعت پر عمل کرنے والے ہوں گے، جن کا گفتار بھی شریعت کے مطابق ہو، جن کے اقوال بھی شریعت کے مطابق ہو، جن کا کردار بھی شریعت کے مطابق ہو، جن کا گفتار، اقوال، افعال، اٹھنا بیٹھنا، اوڑھنا بچھونا، چلنا پھرنا، خوشی غمی، ہر لحاظ سے جو میرے آقا علیہ السلام کی شریعت پہ عمل کرنے والا ہوگا، آدوال کے غرور مسلمانوں، رب کائنات نے انہیں اپنا ولی فرمایا ہے، انہیں رب کائنات نے اپنا دوست بنایا ہے۔ پروردگار عالم ولی کی نشانی صاحب ایمان ہونا ہے، ولی کی نشانی صاحب تقوی ہونا ہے۔ پروردگار عالم بتاؤ یہ قرب خاص کیسے نصیب ہوگا؟